اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ تبارک و تعالی کے وعدے کو، من بعد اس بات کے بعد، میثاقہ کہ وہ اس کے ساتھ پختہ کر چکے ہیں، کہ اپنے عہد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ کرنے کے بعد پھر وہ اس بات کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد غلامی اور عہد بندگی کا وعدہ کیا اور فرمایا پھر وہ اسے توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بیسک اور بنیادی طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن کے بارے میں ارشاد فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس قرآن سے گمراہی کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو فسق اور فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں فرمایا وہ قرآن سے پھر گمراہی کے سوا انہیں اور کوئی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ فاسق ہے کون۔ فرمایا فاسق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے جو ہے انہیں پورے نہیں کرتا۔ محترم شرکائے کلاس، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے کون کون سا وعدہ کر کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ایک وعدہ تو وہ ہے کہ جب اس نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو گویا یہ وعدہ بندگی تھا۔ تو تمام روحیں پکار اٹھی تھیں، بلا ہاں باری تعالیٰ تو ہی تو رب ہے، تو ہی تو اس قابل ہے کہ تیرے سامنے سر سجدے میں رکھ کے تیری عبادت کی جائے، تیری بندگی کی جائے۔ تو گویا اگر بندہ اس دنیا میں آ کے عبادت و بندگی کو بھول رہا ہے تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھول رہا ہے۔ پھر ایک وہ وعدہ بھی ہے جو عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق اور درس دیا کہ جب میں انبیاء سے یہ وعدہ لے رہا ہوں تو تم بتائیں کہ تم سے پھر کتنے بدرجے اولا ہے تم اس وعدے میں شریک ہو۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا جب میرا رسول آ جائے تو اس کی نوکری اور غلامی کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ تو حضور کی نوکری اور غلامی کا عہد کیا ہوا ہے ہم نے۔ تو جب ہم اس نوکری اور غلامی سے دور ہٹ رہے ہوتے ہیں تو گویا فرمایا پھر ہدایت سے دور ہو رہے ہوتے ہو، کیونکہ جو حضور کے قدموں کے ساتھ لگ گیا اسے ہدایت نصیب ہو گئی، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے دور ہو گیا وہ ہدایت سے دور ہو گیا اور گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کہ یہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وَيَقْطَعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، ما امر اللہ، اس بات کو جس کے لیے حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، بہی اس قرآن کے ساتھ، این یوصل کہ اسے جوڑ کے رکھا جائے۔ وہ تمام رشتہ داریاں، وہ تمام تعلقات جن کو میرے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو فرمایا یہ فاسق لوگ وہ ہیں جو ان تعلقات کی پرواہ نہیں کرتے، ان تعلقات کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے انہی خسارہ اٹھانے والے لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيُفْسِدُونَ، اور یہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض، زمین میں، یہ زمین کے اندر ہمیشہ فتنے اور ہمیشہ فساد کا کام کرتے ہیں، فساد کو عام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ فاسق لوگ ہیں، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے فرمایا یہ ہدایت سے دور ہو گئے ہیں اور گمراہی ان کے پاس پہنچ چکی ہے، گمراہی ان کا مقدر ہو گئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے اولئک، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ جو الخاسرون، فرمایا جو خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ جیسے سورۃ عصر میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانہ کی کہ یہ حضرت انسان گھاٹے کا سودا کیے ہوئے ہے۔
اب وہ کون سا بندہ ہے جو گھاٹے میں جا رہا ہے؟ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھلائے بیٹھا ہے، وہ جو رشتہ داریوں اور تعلق داریوں کا حیا نہیں کرتا، جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا تھا فرمایا جو انہیں توڑ دیتا ہے۔ تو وہ اول تعلق جو ایک بندے نے جوڑنا ہے، وہ بندے نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ دوسرا تعلق ایک امتی نے اپنے نبی کے ساتھ نوکری اور غلامی والا تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ تو میرے تمام بھائیوں اور میری تمام بہنوں، محترم شرکائے کلاس، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، اور اگر تعلق ہے بھی تو کیا وہ صرف زبانی کلامی تعلق ہے یا وہ کوئی عملی اور ہمارے اخلاص کا خلوص والا کوئی تعلق بھی ہے۔ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جن کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا واقعہ ہی ایسا تعلق اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ ہمارا ہے؟ اور اگر یقیناً ایسا تعلق ہوتا تو ہماری زندگیوں میں انقلاب ہوتا، ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے لینے دینے سے پتہ لگنا تھا کہ یہ کسی کا نوکر اور غلام ہے۔ اور اگر ایسا تعلق نہیں ہے تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جن کے تعلقات ایسے تعلقات نہیں ہیں، فرمایا یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کسی صورت زمین کے اندر تخریب کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ تعمیر کے لیے ہمیں کوشش اور محنت کرنی ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون، اے لوگو تم کیسے انکار کر سکتے ہو باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، کہ اللہ کی ذات کا انکار کیسے ممکن ہے تم سے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم تو مردے تھے، تم کچھ بھی نہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اور اس نے تمہیں زندگی دے دی۔ فرمایا جس اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، چاہیے تو یہ تھا تم اس کی معرفت حاصل کرتے، تم اس کی پہچان حاصل کرتے، تم اس کا شعور حاصل کرتے، تم اپنے اس اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے، اپنے اس اللہ کے بندے بن جاتے۔ لیکن کیسے ہو کہ جس اللہ نے تمہیں زندگی جیسی نعمتیں دی ہیں، تم اس کی بارگاہ سے بھاگے ہوئے ہو، اس کی بارگاہ سے دور ہو۔ تو گویا بندے کو یہ بات یاد دلا کے جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بندے تیرا مشن اور مقصد کیا ہے، تو آ اسی اللہ کے دربار میں جس نے تجھے زندگی کی نعمت نصیب فرمائی ہے، تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ثم یمیتکم، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی عطا فرما دی ہے، فرمایا وہی تمہیں موت بھی عطا کرے گا۔ وہ موت کہ جو ہمارے بزرگوں پہ آئی، انہوں نے ایک وقت اس دنیا میں گزارا اور پھر یہاں سے چلے گئے، جس کا وقت مقرر ہے، جس نے ایک روز آنا ہی آنا ہے، یہاں تک کہ فرمایا وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمایا وہ تو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر اس کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر اتے جوں ویلن وچ گنا، تے رو نو کو ہن رو محمد ہن رمے تے منا۔ وہ وقت آ جانے والا ہے جو موت کا وقت ہے، اور یہ موت بھی میرے اللہ کی عطا ہے، یہ میرے اللہ کے دربار کی طرف سے آتی ہے۔ اور اگر بندہ کبھی دھیان تو کرے کہ وہ آدم علیہ السلام جو جنت میں رہ کے اللہ کے قرب کے مقام پر تھے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کے تقرب سے براہ راست فیوز و برکات ان کے اوپر نازل ہوتے تھے، اب وہاں سے جب وہ دنیا میں آ گئے تو دنیا تو بڑی دور کا مقام ہے، اس نے تو دور کر دیا ہے۔ اور موت پھر ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو پھر بندے کو قریب کر دیتی ہے۔ اولن قبر کی پہلی رات امتی اپنے نبی کے قریب ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول، بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اور جس نے دنیا کی زندگی حضور کی نوکری اور غلامی میں بسر کی ہوتی ہے، پھر وہ تو کہتا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہ میں تو مرا ہی اس لیے ہوں کہ قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار اور زیارت نصیب ہونے والا ہے۔ یہ موت ایسا عظیم تحفہ ہے
جو بندے کو اپنے اللہ کے دربار پیش کر دیتا ہے۔ قیامت کے روز بندے کی میٹنگ اور ملاقات اپنے اللہ سے ہونے والی ہے، اور وہ کیسے اسی موت کی وجہ سے ہونے والی ہے۔ گویا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کہ یہ موت جو آ جاتی ہے نا، بعض دفعہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ مر گیا ہے، اور مر گیا ہے تو ختم ہو گیا، ابھی بات ختم ہو گئی ہے۔ تو کیا مر جانے کے بعد بندے کی بات ختم ہو جاتی ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے یہی بات پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ بات کیا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ثم یحییکم، فرمایا وہ جو جسے موت آئی تھی نا، وہ جو غلام محمد تھا، وہ جو غلام رسول تھا، وہ جو محمد عمران تھا، وہ جو محمد باسط تھا، تو فرمایا وہ جو جسے موت آئی تھی تو تم نے پھر اسے غلام رسول بھی نہیں کہا، پھر تم نے اسے عبد الباسط بھی نہیں کہا، بلکہ تم نے کہا کہ یہ میت ہو گئی ہے، یہ میت کا جنازہ ہے۔ تم نے میت کو غسل دیا، تم نے میت کو کفن پہنایا، تم نے میت کا جنازہ پڑھایا، اور میت کا جنازہ پڑھا کے تم نے میت قبر میں رکھی۔ تو باری تعالیٰ وہ جو مر گیا تھا، بندہ تھا اور میت ہو گیا تھا، تو روح کے نکل جانے سے ہم نے تو اسے میت کہہ دیا، تو کیا اس کی روح ہمیشہ کے لیے نکل گئی، اب واپس نہیں آئے گی؟ بلکہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ثم یحییکم، وہ جس کی روح نکلی تھی تمہارے پاس میت ہو گیا تھا، فرمایا تم نہلا کے جنازہ پڑھا کے جب اسے قبر کے اندر رکھتے ہو، ثم یحییکم، تو وہ جس نے زندگی عطا کی تھی، جس نے موت دی تھی، فرمایا وہ پھر نئے سرے سے اسے نئی زندگی قبر کے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ قبر کے اندر زندہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ زندگی ہے کیسی زندگی، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا جسے زندگی ملی ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن زندگی ہے تبھی تو سوال جواب ہو رہے ہیں، زندگی ہے تبھی تو قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن رہی ہے۔ وہ زندگی بندے کو مل جاتی ہے، اور قبر کی پہلی رات ہی بندے کو مل جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کہ اس زندگی کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے، بلکہ ثم، یہاں تک کہ پھر الیہ، پھر اسی کے دربار کی طرف ترجعون، اے بندے تجھے لوٹ کر چلے جانا ہے، پھر تجھے اللہ کے دربار کی طرف۔ وہ ایک دن آئے گا حشر کا دن، جب قبروں سے اٹھنے کا دن ہوگا، فرمایا بندے نے اپنی قبر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اسے اس کے اعمال کے مطابق انعام ملے گا یا اسے سزا ملے گی، یہاں تک کہ قیامت والے روز اسے قبروں کے اندر سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو گویا میرا اللہ یہ تمام باتیں یاد دلوا کے ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ، اے لوگو تم اپنے اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں منکرین جیسی زندگی گزارنے سے ہمیشہ ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ ہمیں اس بات سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں میرے اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔